الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اور جہاں جہاں میری مائیں سن رہی ہیں، میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تقریباً دنیا لاک ڈاؤن ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں گھبرائے ہوئے ہیں، حکومتیں مجبور ہو گئی ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، بڑی بڑی طاقتیں پریشان ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے چند چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اگر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، اس کو ہم صرف دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس سے ہم کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ ہم کو قرآن کی روشنی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی روشنی میں ہم کو سوچنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم کو رزق دینے والا اللہ ہے، ہم کو صحت دینے والا اللہ ہے، ہم کو بیماری دینے والا اللہ ہے۔ ہم مومنین ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے اسی کو ایمان والا کہتے ہیں جس کا یقین ہو کہ اس دنیا کے اندر ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو کہ اس دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، ایک ایٹم سے لے کر ایک گیلیکسی تک، ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ساری دنیا کے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہم کو صرف کھانے پینے مزہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے بھیجا ہے، ایک چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے، ہر طرح کی سہولتیں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ شکر گزار ہے یا نافرمان ہے۔ اگر ہم شکر گزار رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہتے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب انسان غرور کرنے لگتا ہے، جب انسان ظلم پر اتر آتا ہے، جب حکومتیں ظلم کرنے لگتی ہیں، ایک انسان دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، نافرمانی عام ہو جاتی ہیں، شراب عام ہو جاتا ہے، ڈرگس عام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جانے لگتا ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ طاقت ہماری ہے، قوت ہماری ہے، اپنی طاقتوں پر اترانے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، تعذیب کے لیے چھوٹے چھوٹے عذابات نازل فرماتے ہیں، تاکہ یہ انسان اپنے غرور سے ہٹ جائے اور وہ توبہ کر لے اور اللہ کی قدرت کو مان لے۔ اور جب انسان ان چھوٹے عذابات سے بھی نہیں ڈرتا، اپنے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ
اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ کہاں ہے اللہ، کون ہے پالنے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور ان سے مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ کہاں ہے وہ اللہ، کہو کہ وہ عذاب بھیج دے۔ مکے کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، اس زمانے کی طاقتیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو ڈرایا عذاب سے، کہ کہا کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس زمانے کے نافرمانوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس زمانے کے نافرمان انبیاء سے کہتے تھے کہ اللہ، یہ جو نبی کہتے ہیں وہ حق ہے، واقعی عذاب آنے والا ہے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب لے کر آ جا۔ انبیاء علیہ السلام کو تانا دیتے تھے اس زمانے کے لوگ، کہاں ہے وہ عذاب جس کو آپ ہم کو ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر انبیاء کو تسکین دیتے تھے، اللہ کے نبی کو تسلی دی، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ڈرانے کے باوجود یہ ڈر نہیں رہے ہیں، بلکہ تکبر کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اسٹپ بائی اسٹپ عذاب کی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور ہمارا عذاب اچانک آئے گا، اور جب اچانک عذاب آئے گا تو پھر ان کو عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو جب بھی قومیں نافرمانیاں کرتی ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، سب کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ایک اللہ کا عذاب ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ نیچرل ہے یا مین میڈ ہے، اگر مین میڈ بھی ہے تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، نیچرل ہے تو بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کے عذاب میں مبتلا ہے۔ فرعون نے، تھوڑا سا تصور کرو، فرعون نے تکبر کیا، 5000 سال کی حکومت کرتے کرتے اپنی طاقت پر گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک اللہ کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ کوئی اللہ نہیں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب۔ سمجھایا لیکن سمجھے نہیں، تو اللہ نے فرعون پر اتنی بڑی طاقت پر پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان والا عذاب بھیجا، سیلاب آ گیا۔ اب جب سیلاب آیا اور ڈوبنے لگے، پریشان ہونے لگے، تو اللہ کی طرف حضرت موسیٰ سے کہا کہ دعا کر دیجیے۔ جب دعا کر دی تو پھر نافرمانیوں پر اتر آئے، پھر اللہ نے ٹڈیوں والا عذاب بھیجا کہ ٹڈیاں اترتی تھیں اور پورے کھیتیوں کو کھا جاتی تھیں، فاقے کرنے پڑے۔ پھر دعا کی گئی
عذاب اللہ نے اٹھا لیا تو پھر تکبر کرنے لگے. تو اللہ نے کھٹمل کا عذاب بھیجا، بیڈ بکس کا عذاب بھیجا کہ ہر جگہ بیڈ بکس مل جاتے تھے، سو نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کچھ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بیڈ بکس مل رہے ہیں. پھر اللہ کی طرف کا موسیٰ سے کہا کہ دعا کر دیجئے، دعا کی گئی، عذاب اڑ گیا تو پھر نافرمانیاں کرنے لگے. مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا. سب جب سنبھل نہیں پائے، یہ سب عذابات آتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لے. لیکن جب نہیں مانے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، رب کہہ رہا تھا، اللہ نے ذلیل کرتے ہوئے سمندر کے اندر ڈبو کر مار دیا. اب نمرود ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا اس دنیا کی کا بادشاہ بتا رہا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب کا رب ہوں. اللہ نے اس کو غرور کو توڑنے کے لیے بہت طاقت، بہت قوت، فوجیں بڑی بڑی سب تھیں. اللہ طاقتوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھ لو طاقت ایک اللہ کی ہے. ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا، اس لنگڑے مچھر کی وجہ سے اس کا غرور ٹوٹ گیا، اور وہ لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا تھا اور کاٹتا تھا، چیخے مارتے مارتے مرا، اور اس کو کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی طاقتیں، کوئی قوتیں، اس کی فوجیں اس کو بچا نہیں پائی. یہی شداد کا عالم ہوا. اور اس وقت آپ دیکھتے رہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو. دنیا کے ایٹمک پاور، سپر پاور، امریکہ، روس، فرانس، برٹن، جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں اپنے آپ کو ایٹمک طاقتیں کہتی تھی، اور اپنے ہتھیاروں پر، اپنے ویپنز پر جن کو بہت زیادہ بھروسہ، غرور، بستیاں انہوں نے اجاڑ دی، ظلم کی حد کر دی. نہ بچوں کو دیکھا، نہ عورتوں کو دیکھا، اور کہا کہ سب کچھ ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں بھیجی، کوئی بہت بڑی طاقت نہیں بھیجی، ایک وائرس کو بھیجا. ایٹمک طاقت کا مذاق اللہ نے ایٹم جیسے ایک وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروا دیا. آج تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پریشان ہیں. اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس جتنی طاقتیں تھیں ہم نے صرف کر دی، زمین میں ہمارے پاس جتنے وسائل ہو سکتے تھے ہم نے سارے استعمال کر لیے، لیکن آج ہم کو موت سے کوئی نہیں بچا پا رہا ہے. اب ہم اس آسمان والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہی آسمان والا ہم کو بچاتا ہے. اور یہ طاقتیں آسمان والے کا مذاق اڑایا کرتی تھیں. وہ چائنا جس نے دین کا مذاق اڑایا تھا، جس نے ہزاروں لاکھوں کو جو دین کا نام لیتا تھا، جو اللہ کا نام لیتا تھا، ان کو لاک ڈاؤن کر کے چھوڑا تھا، اللہ نے آج ان کے غرور کو توڑ دیا. یہ عبرت کی بات ہے، ہم اس کو عبرت کے ساتھ دیکھنا ہے. آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ وائرس کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہوا ہے، یہ عبرت کی نشانی ہے. ایسے موقع پر اس عذاب سے ہم کو محفوظ ہونا ہے تو ہم کو بحیثیت مسلمان اور خصوصی طور پر اور سارے انسانوں کو عمومی طور پر چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی
ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لو کہ یہ کورونا وائرس یا اس طرح کی وبائی بیماریاں اچانک کہیں پھوٹتی ہیں تو وہ یہ یقین کرو کہ یہ نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے فرما برداروں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے ہی وبائی مرض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ وبا پھیلتی ہے تو اگر وہ نافرمانوں پر عذاب ہے تو ان میں نیک اور صالح لوگ بھی رہتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہا کہ جب عذاب آتا ہے نیک بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، نافرمان بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جس کی قسمت میں اللہ موت لکھا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن قیامت میں ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من عهد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم حدیث ہے، اس کو بہت غور سے سنو۔ اس موقع پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ طاعون بھی ایک وبائی بیماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ وبا اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور اسی وبا کو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رحمت بناتا ہے۔ کہا کہ کیسے رحمت بناتا ہے؟ اگر کسی علاقے کے اندر، اگر کسی شہر کے اندر، اگر کسی ملک کے اندر یہ بیماری آ جائے تو وہاں رہنے والا مومن بھاگنے کے بجائے صبر کے ساتھ وہیں پر رک جائے اور اللہ سے اچھی امید رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت میں موت لکھی ہے تو ہم کو موت آ کے رہے گی، اور اگر اللہ نے ہماری موت اس وقت نہیں لکھی ہے تو ہم کو موت نہیں آئے گی۔ اس نیت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگے بغیر وہیں پر احتیاط کے ساتھ رک جاتا ہے، صبر کے ساتھ رک جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ مثل اجر شہید، ایک شہید ہونے والے کا جو اجر ہوگا وہ اجر اللہ نصیب فرمائے۔ موت کے لیے سبب کورونا وائرس نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جب ہمارا وقت آ جاتا ہے، کوئی بیماری کے بغیر بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور جب وقت نہیں آتا بیماریوں کے درمیان بھی اللہ بچا کے دکھاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور گھبرانا نہیں چاہیے، پینک نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسے موقع پر چند باتوں کا ہمیں یہ یقین رکھیں۔ اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اے دنیا کے انسانوں، اچھی طرح سے سن لو، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے اور پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت تم کو اس کو بچا نہیں سکتی۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، نفع پہنچانا چاہتا ہے، صحت عطا کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو دور نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث یاد آئی، وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف لے کر جا رہے تھے، پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چلتے چلتے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا غلام، اے بچے سنو، کہا کہ دو باتیں بتاتا ہوں، اچھی طرح سے سن لو اور یاد کر لو۔ پہلی بات، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ دنیا میں تمہاری زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، مانگنا ہے، ضرورتوں میں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلاؤ۔ یہ دو باتیں یاد رکھ لو، اور یہ بھی یاد رکھ لو، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَكَ۔ یہ دل کے اندر اتار لو، یہ دماغ میں اتار لو، یہ یقین کر لو کہ اگر ظاہری دنیا کی طاقتیں مل کر تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہتے ہیں، صحت دینا چاہتے ہیں، دولت دینا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی نفع پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی اس دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اتنا ہی نفع پہنچتا ہے جتنا تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا۔ پھر فرمایا دوسری بات یاد رکھو، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَكَ عَلَيْكَ، کہ اگر پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ مل کر تم کو تھوڑا سا نقصان بھی پہنچانا چاہیں، وہ پورے مل کر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اتنا ہی نقصان تم کو پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سن لو، جو تکلیف تم کو پہنچ گئی وہ کبھی چکنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی کبھی پہنچنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے ساری چیزوں کو طے کر دیا۔ تم سب ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس حالات میں رہنا ہے۔ اب پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر حالت کے اندر کیا پیارے نبی ہیں ہمارے، کیا پیارا مذہب ہے ہمارا، کیا سائنٹیفک مذہب ہے ہمارا۔ ہر حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی کی۔ ہم کو اس وقت چند تدابیر کرنا چاہیے، اور وہ بھی تدابیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ چند چیزیں ہمارے دین کے اندر توہمات نہیں ہیں، سپرسٹیشنز نہیں ہیں، غیر اخلاقی چیزیں نہیں ہیں، تصوراتی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا مذہب سائنٹیفک ہے، نیچرل ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ دین کو غلط انداز سے نہ پیش کرو۔ نبی نے جس طرح سے بتایا اس طرح سے پیش کرو، اس طرح سے عمل کرو، بہت خوبصورت ہو جائے گا ایک دن۔ یہ وہ دین بہت خوبصورت ہے۔ لوگ
دین کی طرف لوٹ آئیں گے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے، اپنے جذبات کے اعتبار سے دین کی تشریح کرتے رہیں گے تو پھر ہم اپنے اعمال سے دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ اب چند باتیں ہم کو کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہم کو آج سے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا کہ جب ایسی وبائی امراض پھیلیں تو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو۔ ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ ہوتا اللہ کی ذات سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک عقیدہ یہ ہے۔ پھر اس عقیدے کے ساتھ فرمایا کہ یہ احتیاط بھی کرو کہ اس سے بچنے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ وبائی امراض کے موقع پر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذامی کے لیپریسس کے بارے میں، فری من المجذوم فرارک من الاسد، لیپریس سے ویسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر تھوڑا سا دور رہتے ہو۔ یہ یقین کے خلاف نہیں ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قبیلہ تھا بنو ثقیف۔ بنو ثقیف کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ دیکھا کہ اس کے اندر ایک لیپرس بھی آیا ہے، ایک جذامی بھی آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیعت بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بغیر بھی تمہاری بیعت ہو گئی، اور ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یہ تعلیم دی امت کو کہ ایسی وبائی چیزوں کے اندر ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے۔ یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، توحید کے خلاف نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلم المجذوم وبینک وبینہ قدح رمح اور رمحین۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کتنا سائنٹیفک اور کتنا نیچرل مذہب ہوگا کہ کسی لیپرس سے، کسی مجذوم سے، جذامی سے بات کرنا ہے تو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان ایک نیزے کا میجرمنٹ جتنا ہوتا ہے یا 2 نیزے کا میجرمنٹ جتنا ہوتا ہے اتنا ڈسٹینس مینٹین کرو۔ 1 میٹر یا 2 میٹر کے فاصلے سے کیا کرو، ڈسٹینس مینٹین کرو۔ سوچو کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ دوسری چیز، ہم کو موومنٹ کو روک دینا ہے، موومنٹ کو روک دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موومنٹ کو روک دو۔ موومنٹ کو کس طرح سے روکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ طاعون آ گیا تھا، طاعون کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا ان ھذا الطاعون رجز وبقیۃ عذاب عذب به قوم وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا۔ مسلمانوں، یہ احادیث ہے، اس وقت دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اس لیے آپ موومنٹ کو روکنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے. موومنٹ کو اس لیے روک دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آج ہم ہی حکومتوں کو بولتے کہ موومنٹ روک دو. ہم مشورہ دے دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موومنٹ کے روکنے سے کہا ہے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن حکومتیں کہہ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم منہ کر رہے ہیں اپنے ایک طرف سے دوسری طرف. بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا اور ہم اس کو توڑ رہے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ سن لو، یہ طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو قوموں کو دیا جاتا ہے. جب کسی جگہ پر کسی شہر کے اندر یہ طاعون آ جائے اور تم اس شہر کے اندر ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے اس شہر کو چھوڑو نہیں، اور اگر تم اس شہر میں نہ ہو تو باہر سے اس شہر کے اندر داخل نہ ہونا. کیا ہوگا؟ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں سے تم دوسرے شہر کے لے جاؤ تو تم اس کے وائرس کو دوسری طرف پھیلانے والے بنو گی. اور دوسرے شہر کے اندر نہیں تھا تو وہاں تم محفوظ رہ سکتے تھے. صرف اللہ کے حکم کو تم توڑتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوئے اور اب وہاں وائرس تم کو لگا تو تم سمجھتے ہو کہ وائرس کی وجہ سے ہو گیا. جس جگہ ہو اس جگہ رہو. حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جو تدابیر کرنا ہے وہ تدابیر کرو. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. شام، سیریا، فلسطین اور سعودی کے درمیان شام کا علاقہ ہے. ایک مسلمانوں کی فوج چل رہی تھی. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے. ایک جگہ ہے امواس، وہاں پر طاعون پھیل گیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. اب مدینہ منورہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے فلسطین. راستے میں جا رہے تھے اس فوج سے ملاقات کر کے. جب قریب پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ امواس کے اندر طاعون پھیل گیا ہے. صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخالف عمر، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے. حضرت عمر واپس ہونے لگے اپنے ساتھیوں کو لے کر. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے، آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر نے اس وقت جو جواب دیا پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے، پوری مذہبی دنیا کے لیے نمونہ ہے. فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، میں تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. تقدیر سے بھاگ رہا ہوں لیکن کہیں اور نہیں جا رہا ہوں، تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ نے تقدیر یہ بنائی ہے کہ اس میں جاؤ گے تو مرو گے، نہیں جاؤ گے تو بچو گے. تو یہی تقدیر ہے. تقدیر کو سمجھا دیا یہ کہتے ہوئے. اب حضرت عمر چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ ابن جراح وہاں سے آ جائیں، بہت چاہتے تھے، وہ نہیں آئے. خیر وہیں رکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جیسے صحابی طاعون کے وائرس میں انتقال ہوا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک وبا پھیلی ہے، اپنی پوری فوج سے کہا کہ اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوج ایک جگہ رکنے کے بجائے پورے پہاڑوں کے اندر پھیل جاؤ اور ڈسٹینس مینٹین کرو، لنک ختم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پھیلے گی نہیں.
پورے پہاڑوں کے اندر پھیل گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو بچا لیا. آج اس زمانے میں یہ حکمت سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے، کیسا سائنٹیفک مذہب ہے. کاش کہ ہم مسلمان ان حکومتوں کو، ان حکومتوں کو، عوام کو، دوسری قوموں کو مشورہ دیتے کہ ہمارے نبی نے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کہا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موومنٹ سے کرنے سے روکا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے، ہم بتاتے تو ہمارا دین لوگوں کے سامنے کتنی خوبصورتی سے آ سکتا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین نہیں کر رہے. پریشانی اب آتی ہے جمعہ کی نماز، جماعت کی نماز، یہ سب چیزوں کے اندر. آپ کو چند باتیں بتا کے آپ کو بات کو ختم کرتا ہوں. ٹائم کیا ہوا؟ ہاں 5 منٹ اور. دیکھو ساری دنیا کے معتبر علماء کا فتویٰ یہ ہے ہم کو ایسے موقع پر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جانا چاہیے، اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا چاہیے. ساری دنیا کے معتبر علماء کا فتویٰ یہ ہے ایسے موقع پر جمعہ کے لیے عید میں جمع نہیں مسجد میں جمع نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے. اب ہمیں تکلیف یہ ہے کہ کیسے ہم مسجد کو چھوڑ دیں گے، کیسے ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیں گے. دیکھو یہ نہیں، عبادت کو عادت نہ بناؤ، عبادت کو اطاعت بناؤ. پرابلم کب ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے کرتے ہماری ایک عادت ہو جاتی ہے، اب وہ عادت کے خلاف کوئی بات آنے لگتی ہے تو ہم کو وہ عادت چھوڑنے میں تکلیف ہو جاتی ہے. نہیں، ہم کو کتنی بھی تکلیف ہو ہم کو اطاعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کرنا ہے. آج ہم کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو عادت بنا کر کرنا شروع کر دیا ہے. نہیں، عبادت کو اطاعت کے ذریعے کرو، دیکھو آسانی ہو جائے گی. اللہ کے ہاں انسان کی جان بہت قیمتی ہے، تو اس لیے جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہے اللہ نے جگہ 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 اس کے عبادت کے اندر تخفیف کر دی. مثال کے طور پر آپ سفر پر جا رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، مقیم رہیں گے تو 4 رکعت پڑھنا، اور سفر پر جا رہے ہیں تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ نے رحم کر کے آپ کو نماز 2 رکعت بنا دی. لیکن پڑھیں گے 2 رکعت، ثواب ملے گا 4 رکعت کا. اسی طرح وضو کرنے کو کہا گیا لیکن آپ بیمار ہیں، وضو کرنے سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کو حکم دیا گیا کہ تیمم کر لو. تیمم کریں گے وضو کا ثواب ملے گا. اسی طرح آپ حج پر جاتے ہیں، عادت بنی 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کی، یہ پڑھ کر ہم کو عادت بنی ہوئی ہے لیکن ہم اطاعت کے لیے کر رہے ہیں. ہم ہر نماز وقت پر پڑھیں گے، لیکن حج پر گئے، عرفات میں جمع ہوئے، ظہر کا وقت آیا، ابھی عصر کا وقت نہیں آیا ہے، حکم ہوا کہ عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لو، ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لو. اب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور ایک میدان میں 2 وقت میں الگ الگ جماعت بنانے میں تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو پورا کرنے کا حکم دیا. اب ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہم عصر کے وقت نماز نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لیں گے. اور عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں، مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت آ گیا، اب نماز پڑھنی ہے لیکن ہم نہیں پڑھیں گے. جو شخص مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھے گا اس دن گناہگار ہو جائے گا. اس کو مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز، مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز ملا کر پڑھنا ہے. ہم اطاعت کرنے والے ہیں، کیوں نہیں پوچھنے والے ہیں.
ہم کو وقت پر نماز پڑھنے کا کیا ملے گا؟ سبب ملے گا۔ صحابہ کرام 13 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 1 سال مدینے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حکم آیا کہ آپ بیت المقدس سے ہٹ جاؤ، کی طرف رخ نہ کرو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو۔ پوچھا نہیں، فوراً رخ کر لیا۔ عادت بنی ہوئی تھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی، نہیں، ہم اطاعت کے طور پر کر رہے ہیں، فوراً بیت المقدس کی طرف ہو گئے۔ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر مسجد قبلتین ہے، وہاں تو کمال کر دیا صحابہ نے۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، اتنے میں ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ نہیں، قبلہ بدل گیا ہے اور قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ پوچھا نہیں، اتنے سالوں سے ہم رخ کر رہے تھے بیت المقدس کا، نہیں، اسی نماز میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی اور فوراً 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی۔ یہ اطاعت ہے۔ اب دیکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن جہاں تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں رخصت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زور سے بارش ہو گئی، کیچڑ ہو گیا، اب لوگ دور دور سے آنے میں لوگوں کو تکلیف ہونے لگی۔ اس بارش کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان تو دی لیکن کہا صلو فی رحالکم، نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ اور آج کا دن نماز مسجد میں پڑھنے میں 27 درجہ ثواب ملے گا، لیکن رخصت دے دی گئی، اب گھر میں پڑھنے ہی میں 27 درجے کا ثواب ملے گا۔ اب بتاؤ کہ کتنا خیال ہے اللہ کو، کتنا پیار ہے انسانوں کی جانوں سے۔ صرف تھوڑی سی تکلیف ہونے کا ہے تو وہ جماعت کی نماز کو کیا رخصت دے دی گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تابعی ہیں، ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد میں نماز پڑھنے سے 27 درجہ ثواب زیادہ ہے، لیکن بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لینا سے ہی 27 درجہ ثواب مل جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، جمعہ کا وقت ہے، ہمارا دل کو درد ہے کہ جمعہ چھوٹ رہا ہے۔ نہیں، جمعہ نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم جمعہ نہیں گئے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے، تو گھر میں ظہر پڑھ رہے ہیں، ہم کو جمعہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہو، دل میں درد ہوتا ہے، وہاں دعا کرے کہ اے اللہ، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مسجدوں میں جانا ہم کو رک رہا ہے، اے اللہ اس عذاب کو دور فرما دے۔ بلک بلک کر رونا ہے، خوشی سے پڑھنا نہیں ہے، بلک کے رو کر کرنا ہے، لیکن جانا نہیں ہے۔ اگر ہمارے جانے سے، اگر میری وجہ سے کسی کو کورونا وائرس پھیلتا ہے تو میں دوسروں کی جانوں کو لینے والا بنوں گا، یا وہاں سے جانے سے مجھے مرض نہیں تھا، مجھے لگا تو میں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنے گھر والوں کو سب ہلاکت میں ڈالا۔ اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اب کچھ کام ہم کو گھروں میں رہ کر کرنا ہے۔ پہلا کام، وقت پر اذان کا جو وقت ہے، اس وقت پر 5 وقت کی نماز گھر کے اندر، اگر 2-3 آدمی ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ امام حرم نے بہت اچھی بات کہی، ایک مسجد بند ہو رہی، ایک مسجد میں جماعت رک رہی ہے، ہزاروں گھروں کو مسجد بنا دو۔ اب ایک تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرو۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز تھراپی بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی شریعت کے مطابق،
کہا کہ بار بار گرم پانی میں سنت کے مطابق وضو کرتے رہو. کثرت سے وضو کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، گرم پانی سے کثرت سے وضو کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم کرونا وائرس کی وبا سے بچ جاؤ گی. صرف ہاتھ منہ دھو لینے سے، وہ بیچارے جن کو معلوم نہیں وہ صرف ہاتھ منہ کے بارے میں بول رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہم کو سنی بات بتایا کہ گرم پانی سے سنت طریقے پر بار بار وضو کرتے رہو. اب 2 فائدے ہوں گے، وضو کا ثواب ملے گا، اب کرونا وائرس سے محفوظ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تیسری چیز، گھروں کے اندر پاکی صفائی کا نظام رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالی پاکی کرنے والے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. گھر کے اندر پاکی صفائی کا نظام کرو. بستر پر سونے سے پہلے سنت طریقے سے بستر کو جھاڑو. کچھ نہیں دکھ رہا ہے، صاف دکھ رہا ہے لیکن وائرس تو نہیں دکھ رہا. مجھے اب سمجھ میں آیا اللہ کے نبی کی سنت. کہا کہ ہم بستر پر کچھ پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے، دھول نظر آتی ہے تو جھاڑتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں جھاڑنے کے لیے کہا. تو مجھے سوچتا تھا کہ کیوں جھاڑنا ہے، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ وائرس اس پر رہتا ہے، مجھے کیا معلوم ہوگا. تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بستر کو جھاڑنا ہے. تیسری چیز، دعا کی بات بتاتا ہوں آپ کو. سب لوگ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 دعائیں یاد کر لینا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے دن کو شروع کرتا ہوں جس نام کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک دعا یہ. دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. یہ کرو. فرمایا اگر فجر کے بعد پڑھ لیا تو مغرب تک کچھ نہیں ہوگا، مغرب کو پڑھ لیا فجر تک کچھ نہیں ہوگا. ہاں قسمت میں موت لکھی ہوئی تو موت آ سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے حضرت ابان، وہ یہ حدیث ایک تابعی کو سنا رہے تھے، اور جس وقت حضرت ابان یہ حدیث سنا رہے تھے کسی تابعی کو تو اس وقت ان کو لقوہ مار دیا تھا. فرمایا کہ صبح میں جو پڑھ لے گا شام تک کچھ نہیں ہوگا، شام میں پڑھ لے گا صبح تک کچھ نہیں ہوگا. وہ تابعی، وہ شخص جو جس کو سنا رہے تھے، وہ غور سے دیکھ رہا تھا اور گھور کر دیکھ رہا تھا، اور گھور کر دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صبح کو پڑھنے سے شام تک کچھ نہیں ہوگا، شام میں پڑھ لینے سے صبح تک کچھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو لقوہ کیسے مار دیا، پیرالس کیسے اٹیک ہو گیا. تو سمجھ گئے، یہ پوچھ رہا ہے، کھڑے ہو گئے. کہا کہ تم سمجھتے ہو ہوگا وہی جو نبی نے بتایا، لیکن سن لو میں میری پوری زندگی میں جب سے سنا یہ کرتا رہا. صبح کو پڑھتا تھا شام تک کچھ نہیں ہوتا تھا، شام کو پڑھتا تھا صبح کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جس دن مجھے یہ لقمہ مارا، جس دن یہ پیرالسس اٹیک ہوا، اس دن صبح کو یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا. تو لہذا یہ ہے کہ آپ اس کو یہ 2 دعائیں کی کثرت کریں. پھر ایک دعا چلتے پھرتے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، ہم اس کو پڑھتے رہنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ اے اللہ، تو ہر چیز سے پاک ہے، گناہگار ظالم میں ہی. اپنے گناہوں کا اعتراف کثرت کے ساتھ کرتے رہو اور درود کی کثرت کرتے رہو. تیسری چیز جو بہت اہم بتانے جا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے.
صدقات کا نظام بناؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ایک صدقے کا ڈبہ بنا دو، اور صدقات صرف مالدار کو نہیں کرنا ہے، ہر آدمی کو کرنا ہے۔ جس کے پاس ایک روٹی ہے، 2 روٹی ہے، وہ ایک روٹی دوسرے کو کھلائے، ایک روٹی خود کھائے، یہ صدقہ ہے۔ ایک ڈبہ رکھ دو، ہر دن غریب ہے تو صدقے کی نیت سے 1 روپیہ ڈال دو، تمہاری استطاعت، تمہاری طاقت کے مطابق 2 روپے ڈال دو، 500 روپے ڈال دو، جس کی استطاعت تھوڑی زیادہ ہے 10 روپے ڈال دو، جس کی استطاعت زیادہ ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 10 روپے ڈال دو، اور جس کی استطاعت زیادہ ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 100 روپے ڈال دو، جس کی استطاعت اور زیادہ ہے تم جو خرچ کرتے ہو کرتے رہو، الگ بات ہے، لیکن یہ عمل کرو۔ اور زیادہ استطاعت ہے ہر بچے کی طرف سے 500 روپے ڈال دو، 1000 روپے ڈال دو، ہفتے بھر کا صدقہ جمع کرو، اور جمع کر کے صدقہ کرنے کے وقت یہ نیت کرو کہ اے اللہ، یہ عذاب ہے، یہ بلا ہے، مجھے، میری اولاد کو اور پوری کائنات کے انسانوں کو اس سے محفوظ فرما دے۔ اور وہ صدقہ کے پیسے یہ کر کے جو مستحق ہے ان پر پہنچاتے رہو۔ حکومت جو کرنا ہے وہ کرے گی، مالدار جو کرنا ہے وہ کریں گے، نہیں، صدقہ صرف مالدار کو نہیں کرنا ہے، صدقہ صرف دینے کی چیز نہیں ہے بلکہ بلاؤں سے بچنے کی چیز ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ ہمارے ہاں خواتین سن رہی ہیں تو ان کو ایک اور عمل بتاتا ہوں کہ گھر کے اندر کھانا پکانے جا رہی ہو آپ، ایک راشن کا ڈبہ بنا، غریب ہو تو چاول ڈال رہی ہو پتیلی کے اندر، 1 مٹھی چاول صدقے کا اس ڈبے میں ڈال دو۔ تھوڑا سا مالدار ہو تو جتنا تم اپنے اولاد کے لیے، سب کے لیے کھانا پکا رہے ہو، اس کا آدھا راشن اس میں ڈال دو۔ اور مالدار ہو، جتنا تم اپنے گھر کے لیے پکا رہے ہو اتنا اس کے اندر ڈال دو، ہفتے بھر کا راشن جمع کرو اور اس کو بانٹ دو۔ میری یہ بات مان کر دیکھو، پھر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جس کو اللہ کی مدد کی تمنا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے۔ سب کے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ یہ عذاب آیا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پوری ملت کو معاف فرما دے، پورے انسانوں کو معاف فرما دے، ظالموں کو معاف فرما دے، گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ ہم نے بہت بے حیائی کی اللہ، ہم نے بہت زیادہ، اے اللہ ہم نے نافرمانیاں کی، ہم نے اپنے آنکھوں سے بہت غلط چیزیں دیکھی ہیں اللہ، ہماری راتیں غلط گزری ہیں اللہ، ہمارے دن بہت غلط گزرے ہیں اللہ، اے اللہ ہم نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے اللہ، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اللہ، ہم مستحق تھے اللہ عذاب کے، لیکن اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، کعبۃ اللہ سے دور ہو گئے، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر پورے عالم کے انسانوں کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یہ آنے والی بلا کو دنیا سے دور فرما دے اللہ۔ یہ دعا کریں، دعا کی کثرت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔